إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وقال تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ یہ آیت مسجدوں کی عظمت سے بحث کرتی ہے، یہ آیت مسجدوں کی عظمتوں سے بیان کرتی ہے۔ یہ آیت سورۃ النور میں ہے۔ سورۃ النور قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جو شروع سے آخر تک معاشرتی مضامین، سوشیل سبجیکٹ سے تعلق رکھتی ہے، سوشیل سبجیکٹ کو بیان کرتی ہے، معاشرتی موضوعات کو بیان کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کی عظمت کو، مسجدوں کی عظمت کے بیان کو معاشرتی موضوعات سے تعلق رکھنے والی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر کے یہ بتا دیا اچھا معاشرہ اگر وجود میں آنا ہے، اگر پاکیزہ معاشرہ اگر وجود میں آنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ مسجد ہے۔ وہ معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہو نہیں سکتا جس معاشرے میں مسجد نہ ہو۔ وہ سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی ہو نہیں سکتی جس سوسائٹی کے اندر مسجد نہ ہو۔ اگر مسجد ہو اور مسجد اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے، جب بھی مثالی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتی، پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ وہی معاشرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے، وہی سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی بن سکتی ہے جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر مسجد ہو۔ ہاں مسجد ہے لیکن مسجد اپنا کردار سے خالی ہے، اپنا کردار اپنا رول ادا نہیں کر رہی ہے، جب بھی سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی بن نہیں سکتی، وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ہو نہیں سکتا۔ ایک مثالی معاشرہ، ایک مثالی سوسائٹی وجود میں آنا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر مسجدیں ہوں اور مسجدیں اپنا رول ادا کریں۔ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ مسجدیں صرف اور صرف بندگی کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، نماز پڑھو مسجد کو تالا لگا کر چلے جاؤ۔ عام لوگوں کے اندر یہی خیال ہوتا ہے۔ یہ بات 100% حقیقت ہے کہ مسجد بندگی کی جگہ ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدوں میں اصل کام عبادتیں ہیں، مسجدوں کے اندر اصل یہی نمازیں ہیں، یہی ریاضتیں ہیں، یہی
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت کو ذرا دیکھیں. اگر کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے، احادیث نبویہ کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے، تو مسجد کا ایک وسیع کردار آپ کو نظر آئے گا. مسجد کا ایک وسیع رول آپ کو نظر آئے گا. آج افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں مسجد تو بہت ہی کثیر ہے، بہت زیادہ مسجدیں بنی ہیں، لیکن مسجد اپنے کردار سے خالی ہے، اپنا رول سے خالی ہے. مسجد کا ایک وسیع کردار ہے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں. مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ کے ساتھ ساتھ مسجد کا ایک وسیع کردار ہے. اس کردار کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، مکہ ہجرت کر کے جب مدینہ جاتے ہیں، تو ایک اجنبی شہر ہے، نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے. ایک اجنبی شہر کے اندر جا کر بسنا ہے، ایک اجنبی شہر کی طرف ہجرت کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کیے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سارے صحابہ بھی ہجرت کر کے گئے ہیں. ہر ایک کے پاس نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان ہے. جہاں ہجرت کر رہے ہیں، نہ وہاں پر نہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ ان کا کوئی گھر بار ہے. لیکن ہجرت کر کے جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں، وہ مسجد بناتے ہیں. مسائل کے انبار ہیں ان کے پاس، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تجارت کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. مسائل کے انبار ہیں صحابہ کے نزدیک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن مسائل کے انبار ہونے کے باوجود سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ مسجد بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر مسجد معاشرے کے اندر بن جائے تو یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی بن جائے گا، یہ مثالی معاشرہ بن جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے پاس مسائل کے انبار کیوں نہ ہو، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ کھانا کیوں نہ ہو، سب سے پہلے مسجد ہونا چاہیے. سب سے پہلے مسجد ہونا چاہیے. عہد نبوت میں مسجد صرف عبادت کا مقام نہ رہا، مسجد کا ایک وسیع کردار یہ بھی نظر آتا ہے. مسجد نبوی دار القضا تھی، مسجد نبوی دار القضا تھی. وہاں کے جج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سارے جھگڑے، کئی سارے مسائل، کئی سارے ٹنٹے، کئی سارے اختلافات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑوں کو لے کر، ان کے ٹنٹوں کو لے کر، ان کے مسائل کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل کو حل کرتے تھے. گویا کہ مسجد نبوی ایک دار القضا تھی، وہاں کے جج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مسجد کا ایک اہم کردار ہے. مسجد جہاں عبادت کی جگہ ہے، وہیں پر مسجد دار القضا بھی ہے. مسجد ایک کورٹ کی حیثیت بھی رکھتا ہے. اور اسی طرح سے حضرات، مسجد کے وسیع کردار میں سے ایک اہم کردار یہ بھی ہے کہ مسجد دار الافتاء بھی تھی. وہاں کے مفتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے کہ فلاں چیز حلال ہے،
فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے۔ مسجد نبوی دارالفتہ کی حیثیت سے تھی، وہاں کے مفتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اسی طرح سے حضرات مسجد کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ مسجد نبوی اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا یونیورسٹی، مسجد نبوی اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اسکول یا سب سے پہلا کالج بھی ہے۔ وہاں لوگ کتاب و سنت کا علم حاصل کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں کنارے پر ایک چبوترا ہے جس کا نام ہے صفہ، جس کا نام ہے صفہ۔ وہاں پر بہت سارے صحابہ جمع ہو کر کبھی قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں، کبھی احادیث کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو مسجد کا ایک اہم کردار یہ بھی ہے کہ مسجد اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا یونیورسٹی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر یہ مدرسہ سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا مدرسہ گویا کہ مسجد نبوی کے اندر قائم ہوئی، جس کا نام صفہ ہے۔ ہمارے مسجدوں کے اندر بھی مدرسے کا انتظام ہونا چاہیے، مکاتب کی فکر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات مسجد کا ایک اہم کردار یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا بھر سے آنے والے وفود ملاقات کے لیے آتے تھے۔ کبھی غیر مسلموں کا وفود آ رہا ہے، کبھی عیسائیوں کا وفود آ رہا ہے مسجد نبوی کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کا استقبال کر رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی کے اندر کئی سارے ستون، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، مسجد نبوی کے اندر کئی سارے ستون ہیں۔ ایک ستون کا نام ہے اسطوانۃ ابو لبابہ، اسطوانۃ التوبہ، ایک ستون کا نام ہے ایک ستون کا نام ہے اسطوانۃ الجبرائیل، ایک ستون کا نام ہے اسطوانۃ الوفود۔ اسطوانۃ الوفود یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس بیٹھ کر، اس پلر کے پاس بیٹھ کر دنیا بھر سے آنے والے وفود کا استقبال کرتے ہیں۔ جو مسائل کو لے کر آتے ہیں ان مسائل کو حل کرتے ہیں، جو شکایتیں کو لے کر آتے ہیں، قرآن کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کے بارے میں کچھ اعتراضات لے کر غیر مسلم لے کر آتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس بیٹھ کر، اس پلر کے پاس بیٹھ کر ان کی شکایتوں کو لیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ گویا کہ مسجد کا ایک وسیع کردار یہ بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر سے آنے والے وفود کا استقبال مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات مسجد کا ایک وسیع کردار یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی تربیت اور ٹریننگ کی جگہ ہے۔ مسجد نبوی تربیت اور ٹریننگ کی جگہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کئی ساری چیزوں کی ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ کبھی تیر اندازی کا ٹریننگ دے رہے ہیں، کبھی بہادری کے لیے، کبھی کشتی کا ٹریننگ دے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی کے اندر بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اس کردار کو آج ہم مسجد کے اندر ادا کرتے، اس کردار کو آج ہم مسجدوں کے اندر زندہ کرتے۔ آج معاشرے کے اندر مسجد تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن مسجد کا جو کردار ہے، جس کردار کو آج مسجدوں کے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک تربیت یہ بھی ہے، اس کے اندر ایک کردار یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر ٹریننگ دیا جائے، مختلف چیزوں کا ٹریننگ دیا جائے۔ کبھی بیوہ عورتوں کو ٹیلرنگ کا ٹریننگ دیا جائے، کبھی یتیم بچوں کو مدرسے کے نظام، یتیم بچوں کو کئی ساری چیزوں کی ٹریننگ دے سکتے ہیں، کمپیوٹر کی ٹریننگ دے سکتے ہیں، اسپوکن انگلش کی ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ جو بچے گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے پاس ٹیوشن کے لیے کوئی
کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور کوئی زیادہ انتظام نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں جا کے داخل کرا دیتے ہیں۔ ایسے گورنمنٹ اسکول بچوں کے پاس ان کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں، کبھی انگریزی میں کمزوری ہے، کبھی کنڑ میں کمزوری ہے، کبھی میتھمیٹکس میں کمزوری ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا مسجد کے اندر ٹیوشن کا انتظام ہوتا کہ ان بچوں کو جو گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایسے بچوں کو انگریزی میں مہارت بنانے کے لیے ان کے لیے ٹیوشن کا انتظام ہوتا۔ آج کے دور میں کمپیوٹر کتنی اہم چیز ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کمپیوٹر کے فنڈامنٹل ان بچوں کو سکھایا جاتا، کیونکہ جو گورنمنٹ اسکول ہے، جو پرائیویٹ اسکول ہے، جو مالدار بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس استطاعت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دے رکھی ہے، ان کو سہولتیں ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں، گورنمنٹوں میں داخل کراتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں ایڈمیشن کراتے ہیں، جہاں پر ہر سبجیکٹ پر مہارت حاصل کرنے کے لیے پرائیویٹ اسکول میں کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن وہیں پر اگر دیکھا جائے گورنمنٹ اسکول کے اندر، وہاں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں بھی جو ٹیچرز ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں، محنت سے پڑھاتے ہیں، ان کی بھی کاوشیں ہیں، ان کی بھی محنتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے لاکھوں روپے ایڈمیشن کرنے کے باوجود جب پیرنٹس میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں، پیرنٹس کو بلا کر کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ میتھس میں بہت کمزور ہے، حالانکہ لاکھوں روپے ان لوگوں کو ایڈمیشن دے کر پڑھایا جاتا ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ پیرنٹس میٹنگ رکھتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ میتھس میں بہت ہی کمزور ہے، تمہارا بچہ انگریزی میں بہت ہی کمزور ہے، حالانکہ لاکھوں روپے ایڈمیشن دیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بلا کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بچہ میتھس میں کمزور ہے۔ ارے بھائی، ہمارا بچہ کمزور ہے اسی لیے پرائیویٹ اسکول میں داخل کرائے ہیں، گورنمنٹ میں داخل کرائے ہیں، تاکہ آپ ہمارے بچوں کے اوپر محنت کریں، ہمارے بچے جس سبجیکٹ کے اندر کمزور ہیں اس سبجیکٹ میں مضبوط بن جائے، مہارت رکھنے والے بن جائیں۔ جب گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے تو گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے اندر کیا کہنا؟ جو ذہین ہوتے ہیں، جو چالاک ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی جا کر پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو، چاہے وہ کارپوریٹ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو، ہر جو ذہین بچہ ہے کسی کے پاس بھی جا کر پڑھ لے گا۔ لیکن جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کے پاس توجہ دینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کے لیے مسجد کے اندر کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے لیے ٹیوشن کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہ بچے جو گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے انگریزی میں بھی مہارت حاصل کر لیں، اپنے میتھس میں بھی مہارت حاصل کر لیں، اور جو گورنمنٹ اسکول کے اندر جہاں پر کمپیوٹر کی تعلیم کی کوئی انتظام نہیں رہتا، آج کل وہ بھی انتظام ہوگا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اپنے مسجد کے اندر یہ کردار بھی زندہ کرتے کہ ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے معاشرے کے جو غریب بچے ہیں، نادار بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بلا کر ان لوگوں کو مختلف شعبوں کی ٹریننگ دیا جائے، مختلف شعبوں کی ٹریننگ دیا جائے۔ اسی لیے ہماری مسجد میں بھی ایک اہم اقدام کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کو کمپیوٹر سکھانے کے لیے، کمپیوٹر کے جو فنڈامنٹل ہیں اس کی تعلیم دینے کے لیے ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیتوں کو کامیاب کرے، ان کے جو خیر خواہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات، مسجد کے کئی سارے وسیع کردار ہیں، ان میں سے بہت سارے کردار میں سے ایک کردار یہ بھی ہے کہ آج معاشرتی روابط جو ہیں، بھائی چارگی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے صرف ہم لوگ سنتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن ہم لوگ احادیث سنتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ بھائی چارہ نہیں ہے، ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر
وہ اتحاد و اتفاق نہیں ہے، لیکن مسجد ایک ایسی چیز ہے جو بھائی چارگی کی تعلیم دے رہا ہے، بھائی چارے کا پیغام دے رہا ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ خاندان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نسب سے دیا ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن ہیں، یہ سب رشتہ دار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نسبی خاندان آپ کو عطا کیا ہے، لیکن یہ خاندان وہ ہے جو آپ کو مسجد سے ملا ہے، ایک خاندان وہ ہے جو آپ کو مسجد سے ملا ہے۔ آپ مسجد کے لیے آتے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، مسجد کو آتے ہوئے، نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہوئے کتنے لوگوں سے آپ کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں سے آپ کی جان پہچان ہو جاتی ہے۔ آپ کی تعلقات، آپ کی پہچان مسجدوں سے کتنے سارے لوگوں سے ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کے کتنے ہمدرد ایسے ہیں جو آپ کو مسجد میں ملے ہیں، آپ کی زندگی کے کتنے خیر خواہ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو مسجد میں ملے ہیں۔ مسجد میں آنے والے گویا کہ ایک خاندان کے مانند ہے، اسی لیے معاشرتی ضوابط کو، معاشرتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے مسجد ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات مسجد کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ خدمت خلق، یہاں سے مخلوق کی خدمت، یہاں سے مخلوق کی خدمت کا کام بھی ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی میں یہ الگ سے، ابھی جو میں نے تذکرہ کیا، مسجد نبوی کے اندر ایک الگ سے چبوترا تھا جس کا نام ہے صفہ، وہاں پر بہت سارے غریب صحابہ، وہاں پر بہت سارے نادار صحابہ علم حاصل کر رہے ہیں، کبھی قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، کبھی حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن مسجد اس زمانے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مالدار صحابہ ہوتے تھے، ان غریب صحابہ کو کھلانے کے لیے اپنے باغوں سے کھجور کا خوشہ توڑ کر مسجد نبوی کے ستونوں میں لا کر لٹکا دیتے تھے، تاکہ وہ غریب صحابہ، تاکہ وہ نادار صحابہ جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، وہ اس مسجد نبوی کے جو ستون پر جو کھجور کا خوشہ لٹکا ہوا ہے، اس کھجور کے خوشے سے توڑ کر کھاتے ہیں، اپنے بھوک کو مٹاتے ہیں۔ گویا کہ مسجد کے اندر خدمت خلق کا بھی ایک کام ہونا چاہیے۔ عہد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا ایک بہت بڑا اہم کردار تھا۔ مسجد کے ذریعے سے بھوکوں کو کھلانے کا کام ہونا چاہیے، بھوکوں کے بھوک کو مٹانے کا کام ہونا چاہیے، پیاسے کے پیاس کو بجھانے کا کام ہونا چاہیے۔ آج عام طور پر یہ صرف ہم رمضان تک ہی محدود ہو گیا ہے، صرف رمضان ہی میں ہم لوگ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، حالانکہ یہ سال بھر ہونا چاہیے۔ شریعت ہمیں اسی کی تعلیم دیتی ہے۔ مسجد کا ایک اہم کردار خدمت خلق کا بھی ہے، اور اسی طرح سے حضرات مسجد کا ایک اہم کردار یہ بھی ہے کہ یہاں سے علم پھیلے، علم کی اشاعت ہو، علم کی روشنی پھیلے۔ مسجد نبوی کے اندر جو صفہ چبوترا تھا، وہاں پر نادار صحابہ بیٹھ کر، غریب صحابہ بیٹھ کر وہاں پر قرآن مجید اور احادیث کا علم حاصل کرتے تھے، جس کے لیڈر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جس مسجد کے اندر تعلیم کا انتظام نہ ہو، جس مسجد کے اندر علم کا انتظام نہ ہو، وہ مسجد اپنا رول ادا کرنے میں ادھورا ہے، وہ مسجد اپنا مشن ادا کرنے میں ادھورا ہے۔ آپ عالیشان مسجد نہ بناؤ، کوئی بات نہیں، آپ مسجد کے اندر مہنگے قالین نہ بچھاؤ، کوئی بات نہیں، آپ مسجد کے اندر اے سی نہ لگاؤ، کوئی بات نہیں، آپ مسجد کے اندر مہنگے جھومر نہ لگاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن آپ مسجد کے اندر اگر مکتب کا انتظام نہیں ہے، اگر مسجد کے اندر تعلیم دینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، وہ مسجد اپنے مشن میں ادھورا ہے، وہ مسجد اپنے مشن میں
دینی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، عصری تعلیم کے لیے ٹیوشن کا انتظام ہونا چاہیے۔ مسجد کا ایک بہت اہم ترین، ایک بہت وسیع کردار ہے، جس میں سے یہ ہے کہ مسجد سے علم پھیلے، مسجد سے علم کا نور پھیلے، کیونکہ جو دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم میں بچوں کو صرف تعلیم دی جاتی ہے، تربیت کی کوئی نام و نشان نہیں رہتا، لیکن جو مسجد کے اندر جو مکاتب ہوتا ہے، مدرسے جو ہوتے ہیں، وہاں پر دینی علم کے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، بڑوں کا عزت کرنا سکھایا جاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا جاتا ہے، والدین کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے، نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم میں، اسکول اور کالج کی تعلیم میں صرف آپ کو دنیاوی تعلیم دی جائے گی، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ تعلیم ہے، لیکن تربیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تربیت اگر ہمارے بچوں کو دینا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دینا ہے، تو چاہے یا تو وہ مکتب میں داخلہ کرائیں یا چاہے وہ مدرسے میں داخلہ کرائیں۔ مسجد کا ایک وسیع کردار علم ہے، مسجد سے علم پھیلنی چاہیے، مسجد سے علم کا روشنی پھیلنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، مسجد کا ایک اہم کردار یہ بھی ہے، مسجد دعوت اللہ کا مرکز ہے، مسجد دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے، مسجد سے دعوت و تبلیغ کا پیغام جانا چاہیے، مسجد سے دعوت اللہ کا پیغام پھیلنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر تھوڑا سا دعوتی مزاج پیدا ہو جائے، اگر ہمارے اندر تھوڑا سا دعوتی اخلاق پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی خود بخود موقع فراہم کر دیتے ہیں، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی خود بخود موقع فراہم کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے مسجدوں کے گیٹ کے پاس کتنے سارے غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو لے کر حاضر ہوتی ہیں، کتنے سارے غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو لے کر ہمارے مسجد کے گیٹوں کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے مندر بھی تو ہیں، ان کے چرچ بھی تو ہیں، لیکن کون سی چیز ہے جو ان کے مندر کے پاس جانے پر آمادہ نہیں کی، ان کے چرچ کے پاس جانے پر آمادہ نہیں کی، وہ ہمارے مسجدوں کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عقیدت ہے، وہ مانتے ہیں کہ مسجد کے بعد اگر ہم جائیں گے، جہاں پر نماز پڑھ کر نمازی لوگ جو جاتے ہیں، ہمارے بچے جو بیمار ہیں، ہمارے بچوں کو جو نظر لگی ہے، نمازی پڑھتے ہوئے اگر ہمارے بچے کے اوپر ہاتھ رکھ کر ڈب کر کے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے شفا یابی عطا فرمائیں گے۔ ان لوگوں کے اندر اتنی عقیدت پائی جاتی ہے، ہمارے مسجدوں کا احترام ان لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ ہے، نمازیوں کے احترام بہت زیادہ ہے، قرآن مجید کا احترام غیر مسلموں کے نزدیک بہت زیادہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا احترام غیر مسلموں کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بیمار بچوں کو لے کر ہمارے مسجد کے گیٹوں کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کوئی قصہ میں سناتا ہوں، سن کر بڑے خوش ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ کئی سال سے شہر بنگلور کے اندر ایک کے پیچھے ایک پریشانی، کبھی حجاب بند کرو، کبھی پردہ بند کرو، کبھی حلال کا مسئلہ، وہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ اذان بند کرو، ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ اذان بند کرو۔ جب اذان بند کرنے کی بات آئی، یہاں تک کہ فجر کی اذان بند کرنے کی بات آئی، جن لوگوں نے اذان بند کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تاکہ ہائی کورٹ میں عرضی داخل کریں کہ یہ اذانوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اذانوں کو بند کر دیا جائے۔ اذان کو بند کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کے ایک ممبر کے اس کی بیوی پر کچھ اثرات تھے، اس ممبر کے اس بیوی کے اوپر کچھ اثرات، کچھ جن
परेशान था। कई मंदिरों की उसने चक्कर लगा ली, कई चर्च की उसने चक्कर लगा ली, कभी उसको शिफा याबी हासिल नहीं हुई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद और एक आलिम दीन जो कुरान मजीद और अहादीस पर अमल करता है, उसके जरिए से उसकी बीवी को शिफा याबी हासिल हो गई। वो कहता है कि मुझे कई सारे मंत्र मुझे याद है, मुझे कई सारे मंत्र याद है, मंत्र कई सारे मंत्र याद है, लेकिन उन मंत्रों में दो मंत्र ऐसे हैं, उस मंत्र की तासीर ऐसी है, किसी मंत्र में मैंने वो तासीर नहीं देखी। जब उसने वो जुमला कहा कि वो मंत्र क्या है, कहने लगा एक सूरह फातिहा, दूसरा अज़ान के कलिमात। हालांकि जो लोग अज़ान बंद करने के लिए कमेटी बनाए, उस कमेटी का एक मेंबर है, हाई कोर्ट में जो अर्जी दाखिल किए उनमें से एक शख्स है कि अज़ान को बंद कर दिया जाए। उसका जुमला है कि मुझे कई सारे मंत्र याद हैं, लेकिन सारे मंत्रों में जो सबसे आला मंत्र, जो तासीर है, मुझे जो फायदा पहुंचाया है, वो दो मंत्र है, सूरह फातिहा और अज़ान के कलिमात। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कमाल है, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत मशीयत है। अल्लाह ताला हिकमत बताने पर आ जाए। जो लोग अज़ान बंद करने पर तुले थे, आज अज़ान को सुने बगैर उनको सुकून नहीं मिलती। अज़ान को सुने बगैर आज उनको सुकून नहीं मिल रही है। आज गैर मुस्लिमों के नजदीक उनके दिलों के अंदर बड़ी अकीदत है, कुरान मजीद के लेकर, नमाजियों को लेकर, मस्जिदों को लेकर बड़ी अकीदत उनके दिलों के अंदर पाई जाती है। लेकिन हम लोगों के अंदर दावती मिजाज होना चाहिए। मस्जिद का एक वसी किरदार ये भी है कि मस्जिद के अंदर से दावत इल्लाह का पैगाम होना चाहिए। जो लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर आते हैं दम करने के लिए, उन लोगों को चाहिए कि उनको बिठाया जाए। कभी कभार हम लोग बहुत सारे मस्जिदों का एक रिपोर्ट ये भी है, जो लोग अपने बच्चों को लेकर दम करने के लिए आती हैं, वो मस्जिद के एक साइड में बैठ जाती हैं, नमाज पढ़ते हुए देख रही हैं। नमाज के अंदर जो कुरान पढ़ा जाता है उसको सुन रहे वो मंजर को देखकर कई सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मस्जिद का वसी किरदार है, आज उस किरदार को आज हम लोगों को जिंदा करने की जरूरत है। उस किरदार को आज हमें जिंदा करने की हमें जरूरत है। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मस्जिद का जो वसी किरदार है, उस किरदार को जिंदा करने की पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुज़िश्ता जुमा मैंने आपके सामने रखा कि हमारे मस्जिद के